لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام اپنی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و صلاة و بارک درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام اجدہ کی پاکیزہ اجتماع پہلی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مغل پورا لاہور دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا آج کی اس محفل مبارکہ دیبانی جناب محترم المقام بزرگوار محمد سردار صاحب آرے والے منشی محمد شفیق صاحب آرے والے جناب محمد شفیق افتخار احمد محمد اخلاق افتخار عرف مٹھو بھائی جناب نوید سردار صاحب اور عزیز القدر جناب بھائی سجاد صاحب جنہ دی معرفت نال میں آپ باپ دی حق خدمت حاضر ہوں دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام احباب دی اس کاوش میں قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے میں احباب کہہ رہے ہیں کہ سانو ماں دی شان سناؤ ماں دی ہی شان سناؤ گا آیت مبارکہ بھی میں ماں دی عظمت حوالے نہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا میں تہاڈا رب میں تہاڈا پالنہار میں تہاڈا پروردگار تو سب ایک بات دی حکم وصیت کرنا کہ عبادت میری ہی کرے آجائے عرض کی یا اللہ لوگا پتھرہ دے خدا بنا لے لوگا نے چند سورج ستارے نو معبود بنا لے لوگا اپنے ورگے انسانہ نو سجدے کر لے لوگا نے مخلوق نو معبود بنا لیا کہ اسے تیری ہی عبادت کیوں کریے اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا میری عبادت کرو کیونکہ میں تمہانوں پیدا کیتا ہے میں تمہانوں تخلیق کیتا ہے اور
تہانوں ہی نہیں فرمایا والذین من قبلکم تہاڈے وڈکیاں تے تہاڈے پہلیاں نوں بھی میں ہی پیدا فرمایا میں تہاڈے سامنے دا موقع چلانا میں تانوں تخلیق کیتا اور تخلیق بھی اس واسطے کیتا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تہانوں پیدا ہی عبادت واسطے کیتا ہے تو میرا حق نہیں بنتا کہ تسی میری بارگاہ چ رکوع تے سجدے چ نیواں ہو کے آکھو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی کہ اے میرے معبود میں نیواں تو اعلیٰ میں نیواں تو عظیم میں نیواں تو اچھا فرمایا تو میری بارگاہ چ نیواں ہو کے میں نے اچھا کیا کرنا تینوں سارے جگ تو اچھا کر دے واگا اپنی عبادت کے بعد فرمایا جڑا سارے تو اہم کام کرنا ہے وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو ماں باپ تے احسان کیے کیا اولاد اپنے ماں کی خدمت کرے یا باپ کی خدمت کرے کہ والدین تے احسان اگر کوئی نوجوان شام کو اپنی ماں دے قدم دبا دیندے باپ دا سر دبا دیندے انہی خدمت کر رہے تو کیا اپنے والدین تے احسان کر رہے اگر والدین اللہ نہ کرے بیمار ہو جاتے اولاد اپنے ماں باپ دی دوائی کا انتظام کرے تو کیا اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر رہی ہے پھر وبالوالدین احسانا کی مطلب اللہ کیوں فرمانا کہ ماں باپ تے احسان کرو قرآن مجید رب تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا کیا احسان دا بدلہ احسان نہیں صرف احسان ہے بس اللہ فرماتا کہ ماں نے اپنے شکم تو لے کے تیری جوانی تک دینے تے احسان کی دینے نا انہاں احسانات دے بدلے چے احسان کر معلوم ہو گیا کہ اولاد ساری زندگی بھی ماں پہ تے احسان کرے تے اولاد پھر بھی احسان کوئی نہیں کیونکہ اولاد تے آجے اپنے ماں باپ دے احسانات کا بدلہ بھی ادا کر دی ہے ایک پینڈو طواف کعبہ پہ کرے تھے اپنی مانوں نے کبھے پہ اٹھایا تھے مانوں طواف کرا رہے حج کرا رہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس امت نے سب تو بڑے عالم حبر الامہ نبی کریم نے چاچا دے بیٹے قرآن مجید نے پہلے مفسر عبداللہ بن عمر جڑا عمر جو چھوٹا ہے مگر جد کل حضرت عمر فاروق بھی مسئلہ پوچھنے واسطے آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس بھی طواف کعبہ فرما رہے سن اس نوجوان نے اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے قریب ہو کے کہنے لگا کہ حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے پورا حج کرایا تے کیا میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے کعبے دے بیڑے چ کھلو کے فتویٰ دیتا آپ نے فرمایا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا جڑا تیری ماں نے تیرے بچپن چ تینوں دودھ پلایا سی نا ایک بار دودھ پلان دا حق بھی اجے ادا نہیں ہویا معلوم ہو گیا کہ اولاد جتنی بھی ماں باپ کی خدمت کر لے ماں باپ نے اتے اولاد کا کوئی احسان نہیں کیونکہ اولاد نے اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ ادا کر رہی ہے اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا اپنے ماں باپ کے احسان کرو یہ بڑا طویل عنوان ہے میں نے کئی راتاں درکار نے اس موضوع تے گفتگو کرنے واسطے مگر خطیب وہ ہوتا ہے کہ جڑا بہت بڑی بات نے چھوٹے الفاظ ادا کر لو تو میں کوشش کرنی ہے کہ میں چھوٹے لفظوں میں تو بڑی بات سمجھا جاؤں ماں کی عظمت کا کنوں نہیں پتا وہ کون ہے جنہی ماں ہے تو انہوں ماں کی عظمت کا نہیں پتا ماں کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے کہ اللہ نے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے ماں انہوں نے بھی ہے یعنی کہ کائنات ایک ایسی ہستی ہے کہ کوئی ماں دے بغیر نہیں ہے کائنات باپ عیسیٰ علیہ السلام دے نہیں مگر ماں انہوں نے بھی ہے تو چونکہ ماں ہر ایک دی ہے تو جدی ماں ہے انہوں ماں دی عظمت کا بھی پتہ ہے میں بس بہانے دل دے دروازے دے دستک دینی ہے اللہ کرے میری گفتگو سن کے کوئی نوجوان اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہو جائے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات و بخشش ہو جائے سنیے قرآن اللہ قرآن مجید جب ماں باپ کی عظمت کے بھی بیان کر رہے ہیں میں پڑھا قرآن بھائی رات 2 بج گئے نے اس ویلے سبحان اللہ کہہ چکا بندہ رہتا نہیں مگر میں یقین ہے تسی اجے بھی بولو گے سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو گے میں بھی یقین ہے بڑی محبتہ والے ہو نوجوان اج دی اس سرد موسم دے اندر انٹرنیٹ فیس بک واٹس ایپ اور دیگر تمام شیطانی جڑے عوارض نے انہوں نے چھوڑ کے جدو پھر بھی ساری رات محمد کے میلاد دی محفل چ گزارے تو یار شیطان کتنے بیٹھ کے روندہ ہی ہوئے گا کتنے روندہ ہی ہوئے گا
کہ یار عشق مصطفیٰ دی کیسی ترشی ہے، کیسا نشہ ہے کہ شیطان دی ساری ترشی محمد کے نوکر دا نشہ ہی نہیں اتار سکی. عشق احمد صلی اللہ علیہ وسلم شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جہاں دے کر بھی ایک دو گھونٹ مل جائے تو سستی ہے. سنیے قرآن. اللہ کریم نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوسری آیت پاک اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیسری آیت پاک وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. چوتھی آیت پاک وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. پنجویں آیت پاک اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ان پانچ آیات اللہ کریم نے فرمایا عبادت میری کر تے ماں پہنال حسن سلوک کر. اچھا سوچن والی گل ہے کہ اللہ بار بار کیوں فرماتا عبادت میری کرو تو ماں پہنال حسن سلوک. یہ ماں باپ نال عبادت کا ذکر کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی نے رات نفل پڑھ دے خیال آ جائے کہ میں بڑی عبادت کر کے اللہ دا قرب پانے میں ولی بن گیا ہوں میں ماں دی خدمت دی لوڑ نہیں. اللہ عبادت دے نال ماں باپ دا ذکر کر کے دسنا چاہتا ہے ایک اللہ تے کھلو کے ساری رات نفل پڑھے تے قرآن پڑھے جس میرے اٹھ کے ماں نو چھڑک مار دیتی نا میں نے تیری عبادت دی لوڑ ہی کوئی میں نے نہیں لوڑ تیری جگراتے دی. ہاں جس میرے اٹھ کے ماں دی قدم تے باپ دا متھا چومے تیری رات سنیاں بھی گزر گئی اسی عبادت چی شمار کر لوا. اللہ عبادت دے نال ماں باپ دا ذکر بار بار کرتا عبادت میری کرو تے باپ نہ حسن سلوک کرو. پتہ لگیا عبادت اونا دیئے قبول ہو دیا نا جڑے ماں باپ دے تے احسان کر دیتے ماں پہ ادب کر دے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نے کہا عرض کی تھی یا اللہ میں سنیا ہر نبی دا جنت جو کوئی ساتھی ہوئے گا تو میرا بھی کوئی ساتھی ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ جنہیں محمد عربی دا جنتی ساتھی بکھنا ہوئے میرے کو سمانے گنی دی زیارت کر لگا. عرض کی تھی یا اللہ میرا بھی کوئی جنتی ساتھی ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ کریم علیہ السلام او فلاں پنڈ دے وچ ایک کسائی ہے فلاں بازار دے اندر وہ دی گوشت دی دکان ہے وہ تو آٹا جنت سے ساتھی ہوئے گا. اللہ نے نبی نے خیال آیا کہ میں او نبی ہاں جڑا وکان عند اللہ وجیہا اللہ دی بارگاہ میں بڑی عزت سے بچاتا والا نبی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ نہ کلام کرنے والا نبی. تے جنت دا ساتھی کسائی تہجد پڑھنے والا نہیں نمازہ پڑھنے والا نہیں عبادت گزار نہیں جیدی ساری زندگی ایک سجدے جو گزری وہ نہیں جنت دا ساتھی نبی دا کسائی. رب نے نبی موسیٰ نو خیال آئے میں بیکھاؤں کسائی کردہ کیے. اللہ دے نبی ٹونے بازار گئے تو کسائی دی دکان دی خبر گیری کی تھی پوچھے آپ نے دیکھا کہ گوشت بنا رہے آپ چھپ کے ویکھتے رہے کہ میں دا کردار ویکھنا کیسے ہے. وہ گوشت بنا رہے علامہ عبد الرحمن اللہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا گوشت بنا رہے تے جڑی ہڈی والی موٹی آتی ہے وہ تے بیچ دیندے مگر جڑی بغیر ہڈی تو آتی ہے نا نرم موٹی انہوں رکھ لے. کلیم نبانی نے خیال آیا کہ یہ عمل تے چنگا نہیں کہ ہڈی والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا اپنے پیچھے رکھی جا رہے تھے جوڑ رہے تھے جمع کر رہے تھے. شام تک اللہ دے نبی موسیٰ بیچتے رہے آپ فرماتے رہے میں کوئی عمل ایسا نظری نہ آیا کہ اے میرا جنت سے ساتھی بن گئے. شام میں جب وہ دکان بند کرنے لگا تے کلیم نبانی قریب جا کے فرما لگے کہ میں پردیسی ہوں
تے اجازت ہوئے تے آج میرا دل کرتا میں تیرا مہمان بن جاؤں تے جدے گھر نبی پرونا بن جائے انہوں ہون کی چاہیے یاد رکھو نبی سونے ہوتے ہیں جڑا عیب والا ہوئے وہ نبی ہوتا ہی نہیں تے جڑا نبی ہوئے وہ عیب والا نہیں ہوتا وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا رب دینا گلہ کرتا ہوئے گا ایڈا سونا مہمان بیٹھا تے کسائی نے عرض کی حضور بھلے پاک ہمارے جو آپ ہمارے گھر پر دھارے میرے وقت سوالے جب تسی میرے پرونے بڑھ جاؤ آؤ حضور وہ کسائی اپنے گھر لے گیا جا کے آپ نے مہمان خانے سے بٹھایا کلیم ربانی فرماتے نے میں بیٹھا کہ وہ سارا دن جڑا گوشت جمع کرتا دیا نا وہ گوشت تو نہیں کر تھیلے سے پکڑے جا کے انہیں اپنی بیوی بچے نے سلام کیتا تے جلدی جلدی میں بیٹھا کہ دیوار دے نام ایک ٹوکری لٹک رہی انہیں ٹوکری اتاری آپ فرماتے نے کہ ٹوکری جدوں نے کھولی تے بیچے کمائی بڑیری جی میں پرندہ ہوتا ہے پرندے دی طرح ہو گئی اتنی بڑیری مائی کہ انہیں دیوار نہ لٹکائی انہیں مائی نو اس ٹوکری دے بچوں بڑے پیار نہ نکالیا چار پائی تے لٹایا مائی نو لٹا کے انہیں منہ نو صاف کر کے اور نوجوان کسائی میں دیکھا کہ گوشت دھو رہے گوشت دھو کے انہیں میرے سامنے آٹا گندیا سالن بنایا گوشت کوئی روٹیاں بغیر ہڈی والیاں پکا کے نا انہیں روٹی بنائی روٹی بنا کے اسے سالن وچ روٹی نو بھگو دیتا روٹی نو مزید نرم کر لیا نرم کر کے نا تے روٹی بولے چ ڈال کے ایک طباق چ ڈال کے وہ نوجوان روٹی نو سمائی دے قریب لے کے آیا اپنے منہ وچ روٹی ڈال کے نا انہیں مزید نرم کی تھی مزید نرم کی تھی نرم روٹی کر کے تے ہونو مائی دے منہ وچ ڈال دے او مائی دے منہ وچ روٹی ڈال دے اچانک مائی دے لب ہلے تے موسیٰ فرماتے میں گوم کیتا تے مائی دے لب چو آوازیں پتر پانی پلا بیٹھا پانی پلا اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نا نوجوان پانی لین گیا میں بیٹھیا مائی دے لب پہ ہل دے آپ فرماتے نا میں کن لا کے سنے آؤ تے مائی پہ آخ دی یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑی راضی آؤ میں اپنے پتر نو دعا دے نہیں آؤ میرے پتر نو جنت جو موسیٰ دا صافی بنا دے اللہ دے نبی موسیٰ فرمان لگے مائی میں اللہ دا نبی موسیٰ تیری دعا اللہ نے قبول کر لئی میں تینوں تے تیرے پتر نو ملنا آیا اللہ نے فرمایا تیرا پتر قیامت نو جنت میرا صافی ہوئے گا مائی نے موسیٰ دے چہرے بل رکھے آؤ مائی نے موسیٰ پڑی آؤ کہ مائی دی روح پرواز کر گئی تھوڑی دیر دے بعد نوجوان پانی لگی آیا انہیں بیٹھے ماں مر گئی حضرت موسیٰ بل میں کے کہنے لگا او نوالی آؤ وہ کدھر موسیٰ تے نہیں آپ نے فرمایا میں موسیٰ نبی آؤ دس کی میں جان رہے کہنے لگا بچپن کو میں اخترنا میری ماں دعا کر دی رہی ہے یا اللہ یہ سویلے تک موت نہ دیوی جب تک تیرے نبی موسیٰ دی دید نہ کر لواؤ آج میری ماں تینو لے کے مر گئی لگتا تو ہی موسیٰ ہے پکڑ کے سینے لگا کے فرمایا تو میں تو ڈھونڈ دا رہے ہیں میں تینو ڈھونڈ دا رہے ہوں فرمایا اللہ نے فرمایا تو میرا جنت صافی میں سوچیا تیرا عمل کر دا رہے آئے پر تیری مان میں کہ پتہ چلے آئے تیرے میں جتے کوئی عمل نہیں کہ تو جنت میرا صافی بن جائے کہ ماں دیا دعا مارے تیڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت لئی جابیاں جنت میرا ساتھی بنائی جا رہی ہے کائنات کیڑا بھی مرتبہ میں عرض کرا جڑا ماں دی دعا تو بغیر میرے کوئی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے ماں باپ
بھائی ماں اے ماوا تے کھلے سے فریاد لے جاندے پر مویا ماوا والے رو آپے چپ کر جاندے اے مویا ماوا والے رو آپے چپ کر جاندے ماں دی قدر کچھ نہیں کوئی میرے نبی کو کچھ 6 سال کی عمر سے میرے نبی دی تو ماں دا بھی چھوڑا پڑا اج اس دنیا تے نہیں آئی تے باپ چلے گئے 6 سال کی عمر ماں چلے گئی 8 سال عمر تے دادا چلے گئے ساری زندگی ماں دے بغیر گزاری میرے نبی نے کسی ماں نے اپنے پتر نہ پیار کرنا تے میرے نبی نے اپنی ماں یاد آ گیا امام بہقی فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے عشاء کی نماز پڑھائی تے سلام پھیریا صحابہ با رخ انور کیتا تے انج اکھیاں دی کتاب میرے نبی دی اکھیاں جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے انج اکھوں تے داتا دی نگری والے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے محبوب نہیں روندے ویکھے جاندے کہ محبوب ایڈا سونا ہوئے کہ جدی زلف دے کنڈل تو صحابہ پتر قربان کر دے یہ جب محبوب روندہ تے نہیں نہ ویکھیا جاتا کملی والے رو رہے تھے صحابہ بھی روئی جا رہے پتہ کسی نے بھی کیوں رو رہے ادھر کی کملی والے جے کسی غم تکلیف دکھ دیتا ہے سانو 10 کملی والے تے یا زلفہ میں کھڑ رہا تو باری باری تے قربان ہو جائے کیوں رو رہے فرمایا میں نے کوئی تکلیف نہیں حضور روندے کیوں فرمایا میں نے امی یاد آ رہی میں نے میری ماں یاد آ رہی فرمایا میں محمد دا دل کردہ میری ماں آمنہ زندہ ہو گئے میرا دل کردہ او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھے ہو گئے تو میں تھے عشاء دی نماز پڑھتا ہوں میرے حجرے چ میری امی دی آواز آوے پتر محمد میری گل سمجھا فرمایا محمد دا جی پہ کردہ میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں محمد دا چیز کرتے میری ماں دی آواز میں ہوئے آج ماما دی ناقدری کر رہا رہے ہو تو ہنو نہیں کہہ رہا نوجوانوں تو سی ماما دے عدب والے تو مافلے ملا چو بیٹھے انہاں دی گل کر رہے ہیں جنہاں دی ماما ساڑھے کھلا کے کہہ دیا پیر صاحب آسی صاحب حضرت صاحب میں نے تویز لکھ دیو میرا پتر جنہوں بلاندہ نہیں جنہاں دی ماما ڈھون دیا کہ باپ کو لاؤں دے میں اس نوجوان المخاطبہ نوجوانوں اج ماں بلاوے تے پتر کے اندر اماں چپ کر تینوں نہیں پتا چپ کر جب تو بچپن چپ بولتا سا نا اج اپنی ماں نے جا کے گھر پوچھی جس دن تو پہلے دن بولیا تھا نا تیری ماں نے اپنی ماں نے فون کیتا سی کہ بعد میرا پتر ماں کہنے لگے تھے تو بولتا سا تیری ماں اپنی ماں نے دس دی سی اج تو بولنا تے ماں نے بولنا نہیں دیتے اج ماں بولے تے پتر کے اندر اماں چپ کر تینوں نہیں پتا اج امی بلاوے نا پتر گل سوتے ہیں پتر بولتے ہیں اس طرح دے الفاظ ماں نے استعمال کر لیا پر جنہیں نبی دا تو کلمہ پڑھے اس نبی نے فرمایا کہ میری ماں بلاوے نا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے میری ماں بلاوے ماں دی بولی دی قدر کچھ نہیں کیسے اس کو پوچھ جی ماں ٹوٹ گئی اور رات اس سرانے سے سر دے کے روندے میں کہتے کوئی ماں دی آواز ورگی ماں دی آواز آئے کوئی ہوں جو بلاوے جی امی بلاتی اور روندے رات اس سرانے سے سر دے کے اور نکرہ جو بیٹھ کے اولادہ رو دیئے نہیں تے عید والے دن قبرستان سے جا کے بیٹھی کہ میں ماما دی قبران تے لوگ روندے لوگ خوشیاں منا دے تو ماما نو یاد کر کے روندے کہ میری ماں ورگا میں نو بلاوے
ماں دی قدر کسی اس کو پوچھ میں ہر تقریر کے گل سنانا میں آج بھی لازمی سناواں گا میرے سیالکوٹ دی تاریخ کے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی تقریر فرماتے ہیں جب میں جلسے سے تقریر کر جانا تو لوگ اشتہارات میں میرا نام لکھ دیں تے میرے نام کے نال لوگ القابات لکھ دیں خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیر لسان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکت و مولانا آپ فرماتے لوگ میرے نام نال اینے القابات لکھ دیں پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنتی پر جب ادھی رات والے جلسہ مکا کے میں روز گھر جاواں تو میرے پتر سوتے ہوندے تے میری ماں جاگ دی ہوندی اما فتی آئیو نا جاؤ گھر جا کے ویکھیا جے بہت دی ماں جاگ دی ہوندی ممبر رسول تے بیٹھا میں قسم جے ممبر والے رسول میری زندگی سرکار دو عالم دے صدقے سڑکاں تے گزر گئی حضور دا ذکر میں پاکستان دے مختلف شہروں کو روزانہ مختلف اوقات وچ گھر جانا میں سردیاں دی تنداں دی سرد رات تقریباً 2:30 بجے وڈیری جی مائی نو گلی چ دروازے چ بیٹھا ویکھیا میں رک گیا کہ میں پوچھا چاچی جی مائی صاحب رات نو اس ویلے گلی چ بیٹھو خیر تو بھائی میرے بل کے کہنے حافظ جی منڈا جے کام تو نہیں نہ آ رہا کام تو نہیں آ رہا تو میں نیند نہیں سی آ رہی تو میں گلی چ بیٹھ گیا بڑے قدم آ جاتا چٹی داڑھی والا بابا سردیاں دی رات دھوند وچ سڑک تے کھلوتا ویکھیا میں ڈرائیور نو آکھیا گڈی روک پوچھا بابا جی کدھر جانا تے میں بٹھا لو رات اس ویلے خیریت نہیں آپا جی میں جانا نہیں ہوں مونڈا نے اج نا فیکٹری اوور ٹائم لاڑا سی میں سڑک تے آ کے کھلو گیا ہورے رات کیڑے ویلے اج گلیاں چ کلا کتے جاوے جڑی ماں نو سیدھے بلاتا نہیں نا تے جڑے باپ نو تو اپنا دشمن سمجھ رہے رات نو کم تو لیٹ آوے تے بسترے چ نیند نہیں آندی سردیاں نو ایک گلیاں چ بیٹھ کے راما ہوئی کہ کدو پتر گھر آوے انہوں نہیں سکون آندا تہاڈے والے تانوں اودوں پتہ لگے گا جدوں تسی باپ بن گئے تسی ماں والے رتبے تے پہنچ گئے پھر پتہ لگے گا کہ اے ماں باپ اپنی اولاد نو کیویں خون جگر دے کے پال دے میرے سائیں تاجدار چورا شریف میں ایک دن فرمان لگے کہ حافظ جی جب میں رات کا پروگرام تو آندا سا تے میں دروازہ کھولا نا کمرے دا تے امی جی دی آواز ہوئی شاہ جی آ گئے ہو آپ فرماتے ہیں میں ایک دن خیال آیا کہ ہونے میں جدو گڈی چ اترنا تے گڈی دا دروازہ بند ہو جاتی امی نو پتہ لگ جاتا میں آ گیا تے میں اگلے دن دروازہ بند نہ کیتا دروازہ کھلا چھوڑایا کہ میری ماں دی نیند چ خلل نہ جاوے آپ فرماتے ہیں میں دروازہ بند جدو دروازہ کمرے دا کھولا تے امی دی آواز شاہ جی آ گئے آپ فرماتے ہیں میں خیال آیا کہ میں جی جتی پہنی ہوئی چپل دی آواز آندی ہے تے امی نو پتہ لگ جاتا فرماتے ہیں اگلے دن میں چپل بھی اتار آیا تے میں دروازہ کھولیا تے امی دی آواز شاہ جی آ گئے فرماتے ہیں میں اگلے دن سوچیا بڑا غور کیتا کہ میرا خیال ہے کہ جب میں دروازہ کھول لا تے دروازے دے قبضے چ چین دی آواز آندی ہے تے اودی وجہ تو اگے اٹھ جاندے آپ فرماتے ہیں میں دن میں قبضے میں تیل لگا دیتا کہ میری ماں بھی نیچے خلل نہ ہوئے مگر آپ فرماتے ہیں اگلے دن تو میں دروازہ کھولیا تے آواز بھی کوئی نہ آئی تے امی حضور فرماتے ہیں شاہ جی آگے ہو آپ فرماتے ہیں میں قدمہ تے ہاتھ رکھے رکھے تھی امی تو انہوں کیویں پتہ لگتا ہے میں آ گیا اما جی حضور فرمان لگی شاہ جی پتران کی آوازہ نہیں ہوندی پتر بھیڑے چ پیر رکھ دینے ماما دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہو جاتی ہیں ماما دیاں دھڑکنا تیز ہو جاتی ہیں تو پتر گھر ماں جنہ دی زندہ ہے انہوں نے چیل کر کے بلایا کرو انہوں نے اچھا نہ بولیا کرو تیرے نہیں پتا تیرے بعد ماما کہہ دیا نے یا اللہ انہوں تطیب آگا نہ کرو میں رحیم یار خان گیا اتھے ایک گھارے جیتے میں دو تین دن کدے قیام کرتا ہوں دوسرا پروگرامہ دے سلسلے اس گھر دے مالک دینا بابا یعقوب زندہ نے اللہ تعالیٰ انہوں نے حیاتی نصیب کرے تقریباً اس ویلے انہوں نے کوئی 100 سال دے قریب عمر سے انہوں نے بڑا پتر 80 سال دا تقریباً اس ویلے تو انہوں نے پتر میں نے ایک دن کہہ لگا اسی صاحب میں تو انہوں اپنی دادی ملواما میں حیران ہو گیا تیری دادی بھی اجازت زندہ ہے کہ لگا ہاں سی صاحب میری اجازت دادی بھی زندہ ہے تو میں نے کمرے چلا کے گیا تو میں دیکھیا بڑی جی مائی صاحب میں زیارت کی تھی تو بابا یعقوب دا پتر میں نے کہہ لگا کہ اسی صاحب
تقریباً 120 سال عمر ہے میری دادی کا، 100 سال کے قریب میرا باپ ہے، کوئی 80-75 سال عمر میری بھی ہو گئی، ساڑھے پوترے بھی جوان ہو گئے، پر آج بھی جدو شام ہو جائے نا، اندھیرا ہو جائے تے ساڑھا ابا بابا یا کوئی مقابلہ نہ ہوئے تے ساڑھی دادی سالوں پتہ کی جاندی ہے وے مڑے ہو وے میرا کاکا لب کے لے ہو میرا کاکا لب کے لے ہو اس 100 سال کا بابا اپنی ماں دا جب کاکا ہی ہے کہندہ کہ جب ہوا کسی دن تیز چلے نا آبی طوفان آ جائے تے ساڑھی دادی سالوں گھر کھلون نہیں دیں دیتے کہندی جاؤ میرا کاکا لب کے لے ہو آج بھی اس ماں اپنے پتر بار سکون نہیں ملتا ایسی شفیق ہستی ہے ماں آج جڑی ماں نے جھڑکا مار کے بولا دے ہوئی ماں ہے جب بچپن ہے تو تسی گرمیاں دی دوپہر میں سو جاتے سو نا اے اوہی ماں جڑی گندا جے دوپٹا تے اپنا پھٹیا جے دوپٹا تواڈے تے دیندی سی تے تانوں انج لگدا سی جویں خدا دی رحمت چھا کر دیتی کدی غور کیتے کہ سارا دن پھپھیاں بچے دا منہ چومدیاں چاچے موڈے تے پھردے رہندے دادی دادا پیار کر دے سارا دن باپ بھی منہ چومدا بچے واسطے چیزاں بھی لے کے آتا پر جب شام ادھی رات میں بچہ اٹھ کے روے اس ویلے باپ بھی کہندا ہے پھپھیاں بھی کہندیاں دادی ماں نو آکھو چپ کراوے سبحان اللہ ماں نو آکھو چپ کراوے کیونکہ سارے نو پتہ ہے چپ ماں کو کرنا ہے سارے نو پتہ ہے کہ اس ویلے اگر ادھی رات والے بچے نے جاگنا ہے پھر نال ماں نہیں جاگنا ہے ماں نہیں جاگنا ہے یہ ماں دے کلیجہ ہے جڑی ساری رات اپنے بچے واسطے پھر جاگ دی ہے مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں ادھی رات والے جلسہ مکا کے گھر جانا کہ جوان پتر سوتے ہوتے تے ماں وڈیری جاگ دی ہوتی فرماتے ہیں جب دروازے سے جا کے ہاتھ رکھنا کہ ماں دی آواز ہوئی ہے جوس بھائی آ گیا اسی نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہتے ہیں حضور کہتے ہیں عالم دین کہتے ہیں پیر صاحب ہاتھ چوم دینے لوگ گھر چ ماں ان پڑھ دے پینڈو ہے نا انہوں یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا وہ ماں بڑی پریت نہ کہتی ہے جوس با وہ آگے ہیں فرماتے صاحب ہو رہے کھڑے پیار نہ جوس با کہتی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دیتی تینو چیمہ چٹھا راج رانا صاحب چودری صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون پر جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دی نا او ماں ٹر گئی نا تینو دنیا چ کسی جدا کیوں بلانا جویں ماں بلا دی جویں ماں بلا دی مولانا یوسف صاحب کی ماں دا انتقال ہویا تو آپ کبھی پھر ہوندے سن اس نے گلے لگا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا میرا ماں ٹر گئی چپ کر جاؤ رو کے فرماتے نے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوں میں جوس با کون رکھیا کرے گا کون میں جوس با آکھے گا عرض کری رحمت اللہ اللہ فرما دل باپ مرے سر لگا ہوئے پیر مرن کٹ خالی ماما باج محمد بشا کون کرے رکھوالی ایک دن میرے نبی صاحب نال سفر کر رہے اچانک نبی کریم نے فرمایا صحابہ دوسری اگے جاؤ میں بھی عائشہ پیچھے پیچھے ہونے آؤ اما عائشہ فرما دیا میں نبی کریم دے نال جا رہی نبی کریم نے فرمایا عائشہ اونٹنی دنوں کے پھڑ کے کھجور دی چھاویں بیٹھ جاؤ کہ عائشہ میرے پیچھے نہ آیا بھی اما عائشہ فرما دیا میں کھجور دی چھاویں بیٹھ گئی میں دیکھیا کملی والے پہاڑ دی چوٹی چڑھتے جا رہے او پہاڑ دی چوٹی تے جا کے نبی کریم نے اپنے گوٹے زمین نہ لگا لے فرما دیا سرکار ایڈے درد نال رہے کدے نبی نے جنوں دیا نہیں ویکھے آؤ نبی کریم روئی جا رہے آپ نے فرمایا اماں اٹھ تیرا محمد آیا اٹھے اماں مینوں سینے نال لال اٹھے اماں میں بچپن دا وچھڑے آیا تیرے آقا روئی جا رہے نالے فرما دے اماں میں بڑا اداس
اٹھو اما جی سینے نہ لگا لو میرا دل کردا میں ماں آکھاں میری اما مینوں پتر کہہ کے سینے لا لے اما عائشہ فرماندی ہے مینوں خیال آیا دوڑ کے جا کے پوچھا بے کملی والے جی کیوں پیا رونا ہے تھوڑی دیر دے بعد میرے آقا مسکراندے آئے اما عائشہ نے عرض کی سونیا کدی انج رونا ہے کدی انج مسکرانا ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ تینوں نہیں پتا اج میں اپنی ماں دی قبر دے گیا سا میں عرض کی یا اللہ اے زندگیاں دین والیا میری ماں زندہ کر دے اج میرا دل کرتا میں اپنی ماں مل کے جاواں فرمایا اللہ نے میری دعا قبول کر لئی میری ماں زندہ ہو گئی اج میں اپنی ماں مل کے آیا گلا کر کے آیا کلمہ پڑھا ماں دی قدر پوچھنے کو میرے نبی کو بھی پوچھے ماں اپنے پتر پیار کر دی میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی میں تے جدو کدے ماں دا ذکر چھڑیا میں 6 سال دے بچے نو بھی روندا ہی ویکھیا تے میں 90 سال دے بابے نو بھی روندا ہی ویکھیا چندر قبر کا بابا جی وڈیرے جی میرے کو بیٹھ کے آکھیا بابا جی کیویں دی گزری لگیا سی صاحب پتر یورپ چلے گئے انگلینڈ چلے گئے اللہ نے دنیا دی ہر نعمت دیتی ہے بڑا ہی سکون ہے میں کہا بابا جی کوئی حسرت کہنے کی زندگی چی ایک کوئی حسرت ہے کدے ماں ہو گئے کدے ماں ہو گئے آج بھی کدے کدے کام لگے تے دل کرتا ماں ہو گئے تے ماں دی گوچ لیٹ کے ماں نو سن کتوں لگیا ماں ماں 90 سال دی عمر بھی ہو جانا دل کرتا ہون بھی کدے ماں ہو گئے کدے ماں ہو گئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں میں نچیز دے مطابق کائنات جنہوں جیڑا بھی مرتبہ ملے مقام ملے نبوت اور صحابیت بعد وہ ماں دی دعا نہ ملے میں جملہ بولنے لگا انہوں غور نہ سنے جن نبوت اور صحابیت بعد میں کہنا ہی چاہ رہا کہ ماں دی دعا نہ بندہ نبی نہیں بن سکتا ماں دی دعا نہ پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مرتبے ہمیں دنیاوی عمر یا دینی عمر یا روحانی عمر وہ ماں دی دعا کے بغیر حل نہیں ہو سکتا صحابی تو بعد تابعین دا مقام ہے نا تے سید التابعین امام التابعین خیر التابعین حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اویس نے مقام کیوں لینے تے حضور نے فرمایا ماں دی خدمت ہی ہو جاتا ہے پتہ چلیا کہ نبوت صحابیت کے بعد جتنے مراتب نے وہ ماں دی دعا نہ ملتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پیران دے پیر نے نا ہے نا 11 شہید کھاندے بھی تو پکاندے بھی ہر پیر دا اس سال بعد ہوندہ غوث دی آدمی ہر جمعرات ہوندی ہے اور پیران دے مرشد مرید بنا دینا غوث دی آدمی پیر بنا دینا کیونکہ مریدان کو پیران دا فیضہ ملتا ہے پیران کو غوث دا فیضہ ملتا ہے جاؤ جا کے آج بھی بغداد شریف پڑھ جاؤ کہ بابے دی قبر تے کھلو کے مراقب ہو کے پوچھو بابا جی غوث پاک کو پیران دے پیران مقام کتوں لے جائے آج بھی بابے دی قبر جو آواز آوے گی بھلا ہوئے ماں دا جڑی ماں سید زادی نے بچپن چاکیا سی عبد القادر پترہ مرنو مر جا بھی کدے جھوٹ نہ بول بھلا ماں دا محفل چنارے لگ دے نا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خدا فرید جاؤ جا پاک پتن شریف بابے فرید دی قبر تے کھلو کے پوچھو بابا اے مقام کتوں لینی جا کے تیرے نام دے نعرے مارے تے بابے فرید دی قبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے ماں دا جنہیں آکھے سی فریدہ پتر نماز پڑھی کر اور چھوٹی جی عمر فریدی تھی ماں کیا پتر نماز پڑھے کر عرض کی تھی امی نماز پڑھا کی ملے گا ماں نے پتا سی شکر کا سامنے ماں نے فرمایا پتر نماز پڑھی ہے میں شکر دے رہا ہے اذان ہوئی کہ عرض کی تھی امی نماز پڑھی امی نے فرمایا پتر تو وضو کرتے میں مصلی بچھاوا ماں نے پوری بنا کے نہ شکر دی مصلی دے نیچے رکھ دیتی نماز پڑھ کے کہتی امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا بیٹا مصلی اٹھاؤ شکر مصلی دے نیچے ہوتی
شکر کھاتی لطف آیا. اگلی اذان میں نے پھر عرض کی تھی امی نماز پڑھی. ماں جی نے فرمایا وضو کر بیٹا. ماں نے شکر دی پوری مسلے نیچے رکھی. وہ کتنی خوش بخت ماں اور جنہیں شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. فرید نمازی بن کے ماں بڑی راضی میرا پتر نمازی بن گیا. ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھایا تھے نماز نیت کرنے لگے. امی نے فرمایا فرید پتر وضو تے کر لے. عرض کی تھی امی اج وضو بارو کر کے اج میں وضو کرایا. فرید نے نماز شروع کی تھی تے ماں نے اندر مسلح بچھا لیا. سجدے جماروں کے کہنے لگی اللہ جو ماں دی عزت رہ جائے اج شکر دا ملی میرا فرید کدھر نماز نہ چھوڑ دے. ماں سجدے چ روئی جا رہی عرض کی تھی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے. ادھر ماں سجدے چ روتی جا رہی ادھر فرید نے مصلی اٹھایا تے عرض کی تھی اماں ایک ہی دوڑ کی آئی ہو رہے شکر کوئی نہیں. اماں نے بیٹھا مصلی دے نیچے شکر دا دریا چل رہا ہے. عرض کی تھی اماں جی ایک ہی سینے لگا کے فرمان لگیاں فریدہ آگے میں رکھ دی رہی ہوں آج انہیں رکھی. پتہ چلیا بابے فرید نے بھی پوچھئے تو بھی کہیں گے پالا ماں نہیں ہوگا. میں نے تو ماں یاد آ رہی ہو بخارا شہر دی ماں. کر صاحب وہ نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھی. ہر بچی دی طرح انہیں بھی عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر عطا فرما. جیڑی ماں دا پتر ہے نا انہوں بھی پتر نہ پیارے تے جیڑی ماں دی اولاد نہیں نا انہوں بھی پتر نہ پیارے. ہاں اسی گل نہیں سمجھے میں آسان کر دیتا. جیڑی اولاد نہیں نا وہ کہندی پھر سب تعویذ لکھ دو اللہ میں نے پتر دے اور روزے رکھ دی. وہ منتا وہ پیران دے دروازے تے جا کے تے ولیاں دے بوئے جا کے وسیلے پاپا دعا کر دی کربا پتر دے. اللہ انہوں پتہ ہے یہ پتر مل گیا تے 9 مہینے میں انہوں اٹھا کے پھرنا پڑنا. انہوں پتہ ہے کہ جب بیٹا پیدا کرا گی تو میری زندگی تے موت دا سوال ہوگا. انہوں پتہ ہے وہ خون جگر پلا کے اپنے پتر نو پالنا ہے. انہوں پتہ ہے جب سردیاں دی رات پتر نے پیشاب کیتا تے میں نے اٹھ کے تے پتر دی پیشاب والی جگہ لیٹنا پڑنا تے پتر نو سینے تے لٹانا پڑنا. انہوں پتہ میں نے راتاں جاگڑیاں پڑنا پر پھر بھی کہہ لیا ربا میں نے پتر دے. اپنے پتر کا جدا پتر ہے ہی نہیں انہوں بھی پیار ہے اپنے پتر نو پھر بھی کہتی میں نے پتر دے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے سکھ پتران دی ڈاڈی ہندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے کر کر عذر اللہ دے نبی نے بیعت کی تھی رب حبلی من صالحین پتر دے. زکریا علیہ السلام نے بھی آکھا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے. یہ میوہ نبیوں بھی بگیا کر کر گزر بہان ہے. اور نوجوان بچی دی شادی ہوئی نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر عطا کر. ایسی کمری والے دی دیوانی نے عرض کی تھی یا اللہ پتر دے گا کہ او دا نام محمد ہی رکھاں گی. تیرے محمد دین دا عالم بھی بناواں گی حافظ قرآن بھی بناواں گی. اللہ نے پتر عطا کیتا. ماں نے پتر دا نام محمد رکھیا. بڑے چاواں ماں اپنے پتر نو پال رہی. پتر جو ودا جاندا ماں دیاں صدراں بھی ودیاں جاندیاں. اس دن ماں دا کلیجہ نکل چلیا جب پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا. ماں نے ویکھیا پتر ٹھوکرا کھا کے ڈگدا ہے. اماں نے غور کیتا پتر دی اکھاں دا نور ہی کوئی نہیں. پتر نے جمدیا پیداشی نبی نائی. اس ماں نے مصلی بچھا لیا سجدے تے رو کے کہن لگی اللہ
نہ ایویں دا کسی منگیا میں منگیا سی پتر دے گا عالم بناواں لوگاں دا اسرا بنے گا عرض کیتی اللہ اکھاں تو نبی نہ آئے لوگاں دے اسرے دا مولا آجے سجدے جمان رو کے عرض کیتی اللہ تینو تیرے محمد نور دا واسطہ ہی تیرے محمد نور دے روندے ماں دی سجدے چ اکھ لگ گئی بڈھا جیا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی رو نا اللہ نے تیرے پتر دیا اکھاں نور دے دیتا اٹھ کے بیٹھے پتر دیا اکھاں نور واپس آ گیا کہ اوئے پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہتی چلے امام بخاری کو بھی پچھو تو کہن کے پلا ہوئے مانا یہ میں عنوان چھیڑ دیتا پھر میں ایک بابے دی بار میں تو لے کے جاما تے پوچھ کے دساں تو تانوں ایک واقعہ سناواں تسی حیرت زیادہ ہو جاؤ قسم رب محمد کو مصلی تے بیٹھ کے جڑی منزل طے نہیں نہ ہوندی او ماں دی دعا نال ہو جاندی ہے نہیں ہوندی او منزل طے مصلی تے بیٹھ کے جڑی ماں دی دعا نال طے ہو جاندی ہیں اپنی ماں کو دعا لیا کرو میں صرف 30 منٹ واسطے ممبر تے بیٹھا سا دوستاں نوں دس کے کہ میں اس تو زیادہ تقریر نہیں کرنی کہ زیادہ دوستاں دی سمجھ راشی نہیں کرنی کہ میں زیادہ تقریر کر نہیں ویسے ہن میں آخر تے یہی دعا کراں گا جنہاں دے ماں پہ زندہ نے نا انہاں دے اللہ ادب دی توفیق عطا فرمائے آسی صاحب بولا ماما حسن حسین دی اماں دا واقعہ سنا دیو سبحان اللہ میرے سر مت سبحان اللہ او ماں دا ذکر کریا مینوں پتہ میری ماں دی کوشش ہو جاندی ہے کیوں نہ کراں ایک گل سن لو ایک دن سیدہ زہرا پاک نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو بلایا امام حسن کا بچپن سے سبحان اللہ سیدہ فرمان لگی بیٹا حسین بھی میرے ہتھاں چوں کھانا کھاندا تیری باجی زینب بھی میرے نال بیٹھ کے کھانا کھاندی ہے تیری بہن کلثوم بھی میرے نال کھاندی ہے تے حسن بیٹا تو میرا بڑا پتر ہے تے بیٹا تو میرے نال بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاندا میرا دل کہتا میرا پتر بیٹا میرے نال بیٹھ کے کھانا کھاوے امام حسن دا جواب سنو کہ اپنے اپنے گریبانوں سے جھاتی پاؤ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرما لگی امی جی میرا بھی دل کرتا میں اپنی امی نہ بیٹھ کے کھانا کھاوا اپنی ماں دے لبا اپنے ماں دے ہتھاں دے لقمے کھاوا پر میں اس واسطے اپنی ماں نہ کھانا نہیں کھاندا کہ میں تے میری ماں بیٹھی ہوئی ہے تے میرے تے میری ماں دے درمیان کھانا ہوئے اسے لقمے تے میری ماں بھی نگاہ پہ اسے لقمے تے میری نگاہ پہ تے میری ماں دا بھی دل اسے لقمے نو کھاون نو کرے تے میرا بھی اسے لقمے نو کھاون نو دل کرے تے میں وہ لقمہ کھا اٹھا کے کھا لواں میری ماں دی کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے کدھر میری ماں دی بے ادبی نہ ہو جاوے مرتبے والے نے جن بھی مرتبے لینے انہیں ماں دی دعا دے نال ہی دے انہیں ماں دا ادب کر کے لے پھر کدے آیا تے تانوں باپ دی شان سناواں گا اے نہ سمجھا جے ماں دی شاناں نے تے باپ دی کوئی نہیں کدے آیا پھر تانوں باپ دی شان سناواں گا کہ اللہ نے باپ کو کیسے مرتبے عطا فرمائے نے 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے مقام لینے جی میں کہہ کرنا